خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں پادری حنیف مسیح کی طرف سے آپ کو ڈھیروں سلام، آپ کی خیریت چاہتا ہوں۔ مسیح کے پرفضل اور بابرکت نام میں آپ کو ڈھیروں برکتوں کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج کی جو میرے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی بات ہے وہ ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ مجسم کے ہم معنی ہیں جسم اختیار کر لینا، اور اس کا مطلب ہے عظیم ترین کا کم ترینوں کے درمیان آ جانا۔ خدا انسان بنا اور انسان بن کر وہ ہم گناہ گاروں کے درمیان آ گیا۔ یہ زمین جس کے بارے میں لکھا ہے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی، اور اس زمین کے اوپر آ گیا، اور زمین پر آ کر اس نے کام کیا ہے میری اور آپ کی نجات اور مخلصی کے لیے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ عظیم ترین خدا، پاک خدا، جلالی خدا زمین پر آ گیا، انسان بن کر آ گیا، تو اس کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ نمبر 1، بات نمبر 1 یہ ہے کہ اس نے انسانیت کو، آدم اول کو اپنی شبیہ پر بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اپنے دم سے اس کو جیتی جان کیا ہے۔ اس لیے خدا کی محبت، خدا کا رشتہ انسانیت کے ساتھ ہے، اس لیے انسانیت سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اور اس انسانیت نے جب اپنی مرضی کر لی، اپنی مرضی کو استعمال کر لیا اور ابلیس کا ساتھ دے دیا، ابلیس کے پیچھے چلا گیا، بغاوت کر دی، یا اس کو کہہ لیں کہ خدا کی محبت سے بھاگ گیا، تو گنہگار ہو گیا۔ یہ ایک مقصد ہے جو یہ مسیح کا انسان بن کر دنیا میں آنے کا ہے۔ اب کوئی بھی بڑا آدمی جو بہت بڑا ہے، جب وہ غریبوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے عظیم نے غریبوں کے پاس آ کر ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ کہانی یہ ہے کہ ایک آدمی جو دہریہ تھا، وہ یسوع کو نہیں مانتا تھا، صلیبی پروگرام کو نہیں مانتا تھا، اس کے تجسم کے پروگرام کو نہیں مانتا تھا، وہ دہریہ تھا، وہ خدا کو مانتا ہی نہیں تھا۔ مگر اس کی بیوی مسیحی تھی، وہ مسیح پر ایمان رکھتی تھی، وہ خدا کے سارے کام کو، اس کے منصوبے کو سمجھتی تھی، اور وہ ایماندار عورت تھی۔ لیکن ان دونوں کے درمیان کبھی کبھی اس موضوع پہ بات ہوتی تو وہ چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی بات ہوتی، کیونکہ وہ جگرالو آدمی نہ تھا، وہ عورت بھی جگرالو نہیں تھی، وہ اپنے بچوں کو پالتے تھے، مسیحی ایمان کے اندر وہ ان کو لے کر چل رہے تھے۔ لیکن وہ آدمی سوچتا تھا کہ یہ عورت جو ہے یہ کس قدر مسیح پر ایمان رکھتی ہے، خدا کے پروگرام پر ایمان رکھتی ہے، یہ کیسے، کس طرح سے ہے۔ اور اس کے اوپر وہ سوچ رہا تھا کئی دنوں سے۔ اور ایک دن کیا ہوا کہ رات کو آندھی چلی، طوفان آیا، بارش ہوئی، اور اس کا گھر بہت بڑا تھا۔ اس گھر کے اندر بڑے بڑے اونچے درخت تھے، اور ان درختوں کے اوپر پرندے رہتے تھے بہت زیادہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرندوں کے گھونسلے درختوں پر ہی ہوتے ہیں، اور رات کو پرندے وہاں آ کر بسیرا کرتے ہیں۔ اور جس دن بہت بارش ہوئی، اس رات کو جل تھل ہو گیا، اس گھر کے چوگرد پانی کھڑا ہو گیا، اور اس آندھی سے، ہوا سے، اس جکڑ سے بہت سے پرندے مارے گئے، بہت سے درخت ٹوٹ گئے، ان درختوں کی شاخیں بھی ٹوٹ گئیں۔ اور وہ آدمی صبح صبح اٹھتا ہے، دیکھتا ہے یہ سچویشن۔ مگر چونکہ اس دن سنڈے تھا، اس عورت نے گاڑی میں اپنے بچوں کو بٹھایا اور چرچ کو روانہ ہو گئی۔ وہ آدمی کرسی رکھ کے برآمدے میں بیٹھ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو پرندے ہیں وہ بہت سے پرندے تو مر گئے، اور بہت سے پرندے اڑ رہے تھے، پھڑک رہے تھے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ لیکن وہ پرندے چاہتے تھے کہ برآمدے میں آ جائیں، لیکن نہیں آ رہے تھے، وہ برآمدے کی طرف نہیں آ رہے تھے، کیونکہ آگے ایک انسان بیٹھا ہوا تھا جو پرندہ نہیں تھا۔
اگر وہاں کوئی پرندہ بیٹھا ہوتا تو سب آ جاتے، لیکن وہاں پرندہ نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کروں کہ میں یہاں سے اٹھ کر اندر چلا جاؤں، جو پرندے بارش میں اڑ رہے ہیں یہ اس میں پناہ لے لیں گے۔ وہ آدمی اٹھا، وہاں سے کرسی اٹھائی، اندر چلا گیا، کھڑکی کھولی اور باہر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا کہ جب خالی ہو گیا برآمدہ تو پرندے بھاگ بھاگ کر برآمدے میں آ گیا، وہ برآمدہ پرندوں سے بھر جاتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ یہاں پر یہ ہوا کہ خدا انسان بنا اس لیے کہ انسان کو دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس سے چھو سکتا ہے، اسے بات کر سکتا ہے، اس کی زبان سمجھ سکتا ہے۔ انسان انسانوں جیسے ہوتے ہیں، وہ انسان جو ہے وہ انسانوں سے ڈرتے نہیں ہیں، نہ ہی جانور اپنے ہم جنس جانوروں سے ڈرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب خدا انسانیت سے محبت رکھتا ہے تو وہ انسان بن کر دنیا میں آیا ہے۔ انسان بن کر مسیح میں اس نے باقاعدہ طور پر کنواری مریم سے جنم لیا اور اس زمین کے اوپر ہمارے درمیان رہا۔ اور یوحنا کہتا ہے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اب یسوع خدا انسان بن گیا، اور یہ خدا کا پروگرام ہے، یہ میرا اور آپ کا پروگرام نہیں ہے، یہ میری مرضی نہیں ہے، یہ خدا کی مرضی سے ایسا ہوا ہے۔ خدا نے ایسا اس لیے کیا ہے کیونکہ خدا نے انسانیت کو بنایا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے اور اس کو اپنے دم سے زندہ کیا ہے۔ اس لیے خدا کا اور انسان کا ایک رشتہ بن گیا، اور اس رشتے کو بحال رکھنے کے لیے، اس رشتے کو از سر نو قائم کرنے کے لیے اس نے اپنے ہی بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے، جو خدا کا روح ہے، جو خدا کی حکمت ہے، جو خدا کا کلمہ ہے، جو خدا کی قدرت ہے، جو خدا کا نور ہے، مکمل طور پر شخصیت بن کر انسانی روپ میں وہ زمین کے اوپر آ گیا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ آئیے ہم اس خدائے قدوس کی محبت کو یاد کریں جس نے انسانیت کو اختیار کیا اور مجھ جیسے بندے کو جو گنہگار تھا، آپ کو جو ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے، اس کے پاس آئے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔